محمود شام اور مجاہد بریلوی، ادیب، شاعر اور صحافی۔ محمود شام اور مجاہد بریلوی دونوں اردو ٹائمز کے خصوصی مہمان تھے۔ اردو ٹائمز کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ پاکستان سے جب بھی کوئی معروف صحافی، شاعر یا فنکار نیو یارک آتا ہے تو اس کے اعزاز میں استقبالیہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل اردو ٹائمز نے راولپنڈی کے معروف صحافی بشارت علی سید، نوائے وقت سمیت سپر اسٹار شو کے فنکاروں عارف لوبار، محب ناز، زاہدہ نور، مجیب عالم اور ٹی وی فنکار محمود اختر کے اعزاز میں بھی خصوصی استقبالیہ منعقد کیے تھے۔ اسی طرح ظفر زیدی میموریل کے تحت جشن بہار مشاعرہ کے مہمانوں کو بھی اردو ٹائمز نے خراج تحسین پیش کیا اور پورے صفحے پر خصوصی سپلیمنٹ شائع کیا، جسے فن و ادب اور صحافت کے حلقوں میں بے حد پسند کیا گیا۔ اس بار پاکستان کے شاعر انقلاب حبیب جالب کی یاد میں روزویلٹ ہوٹل، مین ہیٹن، نیو یارک میں ایک شاندار مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں شرکت کے لیے دیگر ممتاز شخصیات کے ساتھ ساتھ ادیب و ٹی وی اینکر پرسن مجاہد بریلوی اور معروف صحافی، شاعر اور ادیب محمود شام بھی نیو یارک پہنچے۔ مشاعرہ ختم ہونے کے بعد فن و ادب کے چند احباب اپنے رشتہ داروں سے ملنے دوسری ریاستوں میں چلے گئے، لہٰذا اردو ٹائمز نے شام اور مجاہد بریلوی کے اعزاز میں علیحدہ سے ایک استقبالیہ کا اہتمام جیکسن ہائٹس کے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں کیا، تاکہ نیو یارک کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے شرکت آسان ہو۔ مختصر نوٹس کے باوجود بڑی تعداد میں معزز شخصیات نے شرکت کی، جن میں شہر کی سماجی، سیاسی اور دینی تنظیموں کے عہدیداران اور کمیونٹی کے فعال اراکین شامل تھے۔ محمود شام اور مجاہد بریلوی کی آمد پر نیو یارک کی صحافتی برادری نے پرتپاک استقبال کیا۔ عظیم ایم میاں، نمائندہ خصوصی جنگ نیو یارک، اور اقبال کھوکھر نے دیگر معزز مہمانوں کے ہمراہ ان کا خیر مقدم کیا۔ ریسٹورنٹ کے خوبصورت بینکویٹ ہال میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد نظامت کے فرائض عظیم ایم میاں نے سنبھالے۔ انہوں نے پاکستان سے آئے معزز مہمانوں کا تفصیلی تعارف کرایا اور ان کی صحافت، ادب اور شاعری میں نمایاں خدمات پر روشنی ڈالی۔ اسی دوران عظیم میاں نے اردو ٹائمز اور دیگر ہم عصر اخبارات کے سفر، مشکلات اور جدوجہد کا ذکر کیا، ان اخبارات کا بھی جنہوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑتے لڑتے دم توڑ دیا۔ بعد ازاں نیو یارک کے معروف ادیب و شاعر اختر کاشمیری کو اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا، جنہوں نے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک شاندار تقریر کی اور حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ اس کے بعد اقبال کھوکھر کو خطاب کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے اردو ٹائمز کی انتظامیہ کی جانب سے محمود شام اور مجاہد بریلوی کو خوش آمدید کہا اور ان تمام صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کیا جو تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر اردو ٹائمز کے پبلشر خلیل الرحمان نے بھی مہمانان گرامی اور مقامی صحافیوں کو خوش آمدید کہا۔ پھر عظیم ایم میاں نے مجاہد بریلوی کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ مجاہد بریلوی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز محمود شام کے جریدے سے کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں کراچی پریس کلب کے سیکرٹری جنرل بننے کا اعزاز حاصل ہوا، ایک ایسا جمہوری ادارہ جہاں ہر سیاسی جماعت اور نظریے سے وابستہ 450 سے زائد ممبران شامل ہیں، اور جہاں ہر سال باقاعدہ انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ انہوں نے حاضرین کے ساتھ اپنے کئی ذاتی اور صحافتی تجربات بھی شیئر کیے۔ ان کے بعد مہمان خصوصی محمود شام کو خطاب کی دعوت دی گئی۔ محمود شام کی صحافت اور ادب میں خدمات 5 عشروں پر محیط ہیں، اور ان کے مضامین و کالم ہمیشہ معتبر اور اعلیٰ معیار کے حامل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں امریکی اردو صحافت کی جدوجہد اور مالی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اردو اخبارات اور رسائل جس جرت اور حوصلے سے اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ ہماری زبان، ثقافت اور تمدن ہماری اصل پہچان ہے، اسے ہر صورت میں امریکہ میں زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیو یارک آ کر خوشی ہوئی کہ یہاں اردو کے معیاری اخبارات شائع ہو رہے ہیں، البتہ اختلافات کو پس پشت ڈال کر مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے،
کیونکہ صحافت ہمارا مشترکہ سرمایہ ہے اور اردو زبان اس سرمایہ کی بنیاد ہے۔ ان کی گفتگو نہایت دلچسپ اور معلوماتی تھی، جس نے حاضرین پر گہرا اثر چھوڑا۔ آخر میں تقاریر کا سلسلہ ختم ہوا اور شرکاء نے عشائیے کے دوران تبادلہ خیال جاری رکھا۔ اس تقریب میں بزنس مین AR رانا بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے، جنہوں نے پاکستان سے آئے مہمانوں کے ساتھ کمیونٹی کے مسائل پر گفتگو کی۔ یوں یہ یادگار تقریب بہترین یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اردو ٹائمز کی پوری ٹیم، خلیل الرحمان، عظیم میاں، اختر کاشمیری، اقبال کھوکھر اور دیگر اراکین کے لیے یہ لمحہ فخر تھا کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے آنے والے صحافیوں، ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے جنگ گروپ نے دنیا بھر میں اردو صحافت کو فروغ دیا۔ پاکستان واپس جا کر یہ تمام مہمان اپنی اپنی تحریروں میں اردو ٹائمز کے استقبالیے اور اس خوبصورت شام کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اختتام پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور بنیے سچائی کی آواز، حقیقی حقائق اور بے باک سوال کی اس آواز کا حصہ۔